السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث نمبر 1563 بیان کروں گا۔ اس کے اندر انشاءاللہ ایسا واقعہ ہے کہ سب کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور بہت سارے مسائل کا ہمیں حل ملے گا، اور جو ہم اکثر پوچھتے رہتے ہیں یا جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو بہت ساری ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو ہم چلتے رہے حتیٰ کہ سحری کا وقت قریب تھا کہ ہم تھک گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیٹ جاؤ، ہم سب سو گئے۔ تو سب سے پہلے ہمارے اندر جو بیدار ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کیا، کیونکہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار نہیں ہوتے تھے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیدار نہیں کرتے تھے۔ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، سورج طلوع ہو چکا تھا اور زردی محل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو اور یہاں سے کوچ کرو۔ آگے ہم چلتے رہے تو سورج جب فل سفید ہو گیا، یعنی اس کی روشنی پھیل گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا، تو ہم نے وضو کیا، سب نے نماز پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک صاحب ہمارے ساتھی تھے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ بیٹھے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر غسل کرنا لازمی تھا اور پانی نہیں تھا، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ ایک تو بات ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے، کپڑے نہ ہوں یا پانی نہ ہو، تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے بلکہ تیمم کر کے ہم نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کرے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، انہوں نے تیمم کیا، نماز پڑھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی کی تلاش کے لیے بھیجا، کیونکہ ہم سب پیاسے تھے، پانی ختم ہو چکا تھا۔ تو ہم سفر کرتے کرتے ہم نے دیکھا کہ ایک عورت اپنی سواری کے اوپر، اونٹ کے اوپر سوار ہے، اس نے دونوں پاؤں لٹکائے ہوئے اور اس کے پاس 2 پانی کی مشکیزیں ہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ ہمیں پانی مل سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ادھر تمہیں پانی نہیں مل سکتا اور تم تلاش نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے پوچھا تیرے گھر کے درمیان اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ وہ کہتی ہے کہ 1 رات اور 1 دن تم چلتے رہو تو تب ہمارے گھر اور پانی کا فاصلہ ختم ہوگا، یعنی کہ اتنا دور سے میں پانی لے کر آئی ہوں۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے ترغیب دی، مجبور کیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے اونٹ کو بٹھا دو۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزوں کو کھولا اور اوپر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی۔ کلی کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اونٹ کو اٹھا دو۔ ہم نے اسے اٹھا دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سارے اپنے مشکیزیں لے آؤ، گھڑے لے آؤ، جو برتن پانی بھرنے کے وہ لاؤ۔ ہم نے وہ برتن بھر لیے۔ ہم 40 آدمی تھے، سب کے سب نے ہم نے سیراب ہو کر خوب پانی پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھی کو بھی ارشاد فرمایا کہ اب اس پانی سے تو غسل کر لے۔ اس نے بھی غسل کر لیا۔ تو ہم سب نے اپنے سارے برتن بھی بھر لیے، سب نے پانی بھی پی لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے پانی میں سے کچھ بھی نہیں لیا، جتنے تیرے مشکیزیں بھرے ہوئے تھے ابھی تک وہ بھرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کم بھی نہیں ہونے دیا اور سب کے برتن بھی بھر دیے اور سب پانی پی کر سیراب بھی ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ تو اس کے گھر کے حال احوال پوچھتے ہیں، گاؤں کے پوچھتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس بہت سارے یتیم بچے ہیں، میں ان یتیم بچوں کی کفالت کرتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لائے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روٹی کے کافی ٹکڑے تھے، کھجوریں تھیں، جو تھا ہم نے ایک کپڑے کے اندر جمع کر دیا، وہ کافی سارا اکٹھا ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوٹلی سے بنا کر اسے دے دیا اور فرمایا کہ یہ بچوں کو کھلا دینا، ان کی کفالت کرنا۔
اب یہ عورت وہاں سے چلی، اپنے گاؤں کے اندر گئی اور گاؤں والوں کو کہتی ہے کہ آج میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے، یا تو وہ سب سے بڑا جادوگر ہے یا پھر وہ اسی طرح اللہ کا نبی ہے جس طرح وہ کہتے ہیں۔ تو اس نے سارے یہ حالات بتائے کہ انہوں نے اس طرح کلی کی اور پھر میرے اونٹ کو کھڑا کیا اور پھر سب لوگوں نے پانی پیا، انہوں نے برتن بھر لیے لیکن میرے پانی کم نہیں ہوا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق سے اپنے گاؤں والوں کو آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے یتیموں کی خوب مدد کی ہے، یعنی کہ اپنا سامان جو ان کے لیے ضروری تھا کھانے پینے کے لیے وہ بھی اٹھا کر کے انہوں نے ہمیں یتیموں کے لیے دے دیا ہے۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعات سارے اس عورت نے اپنے گاؤں والوں کو سنائے تو وہ گاؤں والے بھی سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی۔ ایک تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین اخلاق دی اور ہمیں یتیموں کی پرورش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ عورت بھی یتیموں کی پرورش کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی ترغیب دی ہے۔ تو یتیموں کی کفالت کرنا ایک بہت عمدہ ثواب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن حدیث پاک سننے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔